السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ملک تاحال سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، اور ابھی یہ بھی امکانات موجود ہیں بھارت کی جانب سے مزید ریلیں آ سکتے ہیں اگر وہاں پر بارشیں جاری رہتی ہیں، کیونکہ مانسون ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 ستمبر تک جو ہے سیلابی ریلیں پنجنت کے مقام پہ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد 6 سے 7 ستمبر تک یہ سیلابی ریلیں سندھ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دیا ہے، جس کے بعد JUIF، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP انہوں نے سخت مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ اسد کیسر صاحب نے بھی اس بیان کو آن نہیں کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ذاتی رائے ہے وزیر اعلیٰ KP کی، اور وزیر اعلیٰ KP یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے صوبے کے حق میں بھی کہ مزید صوبے ہونے چاہیے اس کے حق میں بھی بیان دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صدارتی نظام بھی ہونا چاہیے، اس کے حق میں بھی انہوں نے بات کر دی، اور بانی PTI کا اس میں تذکرہ کیا کہ وہ بھی صدارتی نظام کے حق میں تھے۔ یہ سارے جو بیانات آ رہے ہیں، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں پولیٹیکلی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ چیئرمین سینٹ کو ایک خط لکھا گیا ہے، وہ خط کس نے لکھا ہے، اس خط کی اہمیت کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بانی PTI کی میڈیکل رپورٹ کل ہم نے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس پہ اب پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے رانا صاحب، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے بیان دے دیے، اور یکے بعد دیگرے بیان آتے ہی چلے گئے۔ ایک آ گیا ڈیم کے حق میں، اس کی مخالفت سامنے آئی، پھر انہوں نے صوبوں کے حق میں دے دیا، اس کے بعد انہوں نے صدارتی نظام کی بات بھی کر دی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ KP پارٹی میں بھی شاید مشورہ نہیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ بڑی مزدار گیم شروع ہوگی ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے جب کالا باغ ڈیم کا، اچھا مزیدار گیم سے آپ کا ستمبر بھی شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا ستمبر بڑا ستم گر ہوگا۔ ہاں جی، دیکھیں جب بات ہوتی ہے کالا باغ ڈیم کی، نون لیگ نہیں بول رہی، ہاں خاموش ہے، پیپلز پارٹی بول رہی ہے۔ اب اس پر پنجاب کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس کی طرف جانا ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان۔ اس کے بعد صوبوں کی بات پہ پہل کر دی ہے علی امین گنڈاپور، ہاں جی، ان کا صوبے بننے چاہیے، ہمیں تو اعتراض کوئی نہیں، انتظامی امور بڑے بہترین ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ صوبوں کی آواز نکلی کہاں سے تھی، جی، اس کے بعد صدارتی نظام کی بھی بات کرتی۔ ہاں جی، اچھا یہ باتیں کس کو سوٹ کرتی ہیں؟ اچھا جو یہ باتیں جس کو نہیں سوٹ کرتی سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعت۔ اب اگر تو گنڈاپور کی بات ان کو پسند نہیں تو کسی کو تو پسند ہے نا۔ ہاں، اگر کسی کو پسند ہے تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے جس کے پاس، اگر وہ اس چیز کی حمایت کر رہا ہے تو پھر کیوں نہ ان سے رجوع کیا جائے۔ ساتھ انہوں نے آج ایک بات کی ہے کہ میں بانی PTI سے درخواست کروں گا جی جی، کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھا جائے۔ بالکل ایسا۔ آپ ذرا اس پہ دیکھیں کہ آج انہوں نے بڑی اچھی موو کھیلی، کل بھی ایک موو کھیلی، ساتھ انہوں نے کہا کہ مشورہ کر لے۔ ہاں، اب جو اس کی مخالفت کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا، جو اس کے حق میں ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے، آج صوبوں اور صدارتی نظام کی بات کر کے انہوں نے تو 3-4 جماعتوں کا پٹھا ہی اٹھا دیا، بالکل پٹھا اٹھا دیا۔ اب 3-4 جماعتیں کل مخالفت کریں گے، جناب نہیں، اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت کہے بروں میں کہ جناب ہم صوبوں کے خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے تو سندھ کے حوالے سے کہہ دیا نا، پنجاب کے حوالے سے بھی آواز آنی چاہیے نا کہ ہم صوبوں کے خلاف ہیں جی، پھر تو پتہ چلے گا کہ یہ میں اور آپ اشاروں میں سمجھ سکتے ہیں کون چاہتا ہے۔ جی جی، اور جو مخالفت کرے گا پھر اس کی مخالفت کا اس کو کہاں پہ کیا دینا پڑے گا، یہ بھی چیزیں سامنے نہیں تو یہ قربت بڑھ سکتی ہے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان اس پوری ایپیسوڈ کے اندر؟ قربت تو بڑی ہوئی ہے، قربت تو کم ہوئی کوئی نہیں، اچھا، قربت بھی بڑی ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں بہت جگہ بڑھ کے بہت سی چیزیں سامنے بھی آ چکی ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، اچھا، کچھ دن انتظار کریں۔ پارٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، نون لیگ کے اندر۔ یار آپ آج سنیں نا، آج جو بات انہوں نے کی ہے حنیف عباسی نے نام لیے بغیر کس کو تنقید کی؟ اگر ہم شارٹ سنا سکیں،
بالکل ہم سناتے ہیں حنیف عباسی صاحب نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے اگر ہم یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی، کریڈٹ جاتا ہے ہر جگہ، اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے، وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور خدا کا خوف کریں۔ تو اس لیے کسی کو یہاں اس سیوار میں کھڑے ہو کے اسی بیوروکریسی کو جس سے آپ سارا دن کام لیتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس ایوان کے اندر سارے اچھے نہیں ہیں لیکن بروں کی تعداد کم ہوگی، آپ اپنے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے، جی فلاں نہیں ہوا، 40 سال کا نظام گندا ہے، 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں، آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، آپ حکومت کا حصہ ہیں۔ جی رانا صاحب اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے، یہ وہ بات تو ویسے ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ حکومت میں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بینچ چھوڑ دیں۔ بینچ چھوڑ دیں۔ اب حنیف عباسی جیسا شخص کیا اپنے آپ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر بھائی یہ جو گتھم گتھا والی معاملہ چل رہا ہے، بات ہے کہ وہ تو اڈیالہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بڑا موج مستی کر رہا نا، پھر یہ تو آپس میں لڑ پڑے، نہیں نام لیا لیکن اشارہ تو سارا اس طرف کر دیا ہاں جی ہاں جی جس نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ اب کل خواجہ صاحب کا بھی اس پہ جواب آ جائے گا، آئے گا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اگر تو یہ بات کرے رانا عظیم، ثاقب بشیر کرے، تارڑ صاحب کرے، ہم تینوں میں سے کوئی کرے تو کہ یار یہ تو اپنے پاس ایک گیم بنا رہے ہیں، ہم نے تو وہ 100 سنا دیا ہے جو سنا حنیف عباسی صاحب نے قومی اسمبلی میں۔ سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راولپنڈی میں جہاں سے ان کا تعلق ہے حنیف عباسی صاحب کا، کہ وہاں پر کوئی غلط کام ہو اور میں اس میں شامل نہ ہوں، اسے بیوروکریسی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ سیالکوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں ویسے۔ اچھا چونکہ میں دے دیا نا انہوں نے، اب جس کا حوالہ دیا ہے اب وہ اس نے آگے کیا جواب دینا ہے؟ ابھی تو آغاز محبت ہے، انجام محبت کیا ہوگا؟ بالکل ایسی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، جی جی ابھی تو پوچھا جانا ہے کہ یار بتاؤ مسلم لیگ نون سے صوبے بنائیے، پیپلز پارٹی سے، کل پوچھتے ہیں نا ہم بھی، بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ ایک رائے تو پتہ چلے نا کس کی کیا ہے۔ ہاں یہ چاہتے کیا ہیں؟ ثاقب بشیر صاحب اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں اور پھر حنیف عباسی صاحب نے جو تنقید کی ہے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے، معاملات کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں نے کوشش کی کہ بھائی کے اندر سے کیا اس پر کوئی بحث مباحثہ ہوا ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کیا پارٹی کا یہ فیصلہ ہے یا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ یعنی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی یا خیبر پختونخوا کے جو ایم پی ایز ہیں یا ان کی جو کیبنٹ ہے کہیں پہ اس ڈسکشن ہوئی ہے۔ 3 بڑی چیزیں ہیں، بہت کالا باغ ڈیم کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اس پہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اس پہ یونائٹ کرنا، سب کو متحد کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر جو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں آپ، صدارتی نظام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پورے آپ اپنا ڈیموکریٹک جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس سارے کو آپ ڈینائل دیتے ہیں۔ اسی طرح صوبوں کے حوالے سے جو بات ہے بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے قانون اور آئین کہ جس صوبے میں نئے صوبے بننے ہیں، پنجاب میں فار ایگزامپل نئے صوبے بننے ہیں تو پنجاب کی جو یہاں پہ اسمبلی ہے اس کی قرارداد آئے گی، اسی طرح سندھ کی قرارداد آئے گی، کے پی اور بلوچستان کی قرارداد آئے گی۔ اچھا قرارداد کیسے آئے گی؟ وہاں پہ پھر جس کی حکومت ہے ڈیفینیٹلی وہ لیڈ کریں گے اور باقی سب کو جو ہے وہ کنسنسس پہ آپ نے لانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنسنسس کے بغیر ہو۔ تو تینوں چیزیں، اچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آج جو ملاقات ہوئی وہاں کوئی کالا باغ ڈیم یا علی امین گنڈاپور کے اس بیان کے حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ علی امین گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بننا چاہیے کالا باغ ڈیم، صدارتی نظام اور صوبے، تو وہ کہتے ہیں میری اپنی ذاتی رائے ہے، پارٹی ڈسکشن نہیں ہے۔ تو یہ اس اینگل کو میرے خیال میں نظر انداز ہم نہیں کر سکتے کہ اس لمحے کل بھی جو رپورٹرز تھے ان سے وہ ملے، ان سے ملاقات کی، انہوں نے یہ باتیں کی، اور آج جو مختلف یہاں پہ جو صحافی ہیں ان سے ان کی بڑی طویل ملاقات ہوئی 6 سے 8 بجے، اور اس میں پھر اب صدارتی نظام ایڈ کیا ہے انہوں نے، جو نئی بات آئی ہے وہ صدارتی نظام کی ہے جو کل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ 2 دنوں میں علی امین گنڈاپور کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں
یہ سوالات تو ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کا، پارلیمانی پارٹی کا یا عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میں نے چیک کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہیں سے بات کا آغاز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں سب شامل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر ہی آج بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بیانات تو دیے ہیں، لیکن کچھ دیگر جماعتوں نے اس کے حوالے سے، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جتنے بیانات آئے ہیں ان کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ اب ماضی کا قصہ ہو چکا ہے، اب جو ہے یہ بات ہمیں پایا تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان پارٹیز کو۔ دوسرا، آج مولانا صاحب کے اوپر بھی ایک بار پھر خاصی تنقید کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی ایف اے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، پہلے تو ان دو چیزوں پہ کامنٹ کر دیں کہ جے یو آئی ایف اے کا موقف کیا ہے اور کیوں یہ موقف ہے۔ ایک تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کلیئر موقف سامنے آ گیا کہ جے یو آئی ایف اے نہیں چاہتی کہ کالا باغ ڈیم بنے، اس کی وجہ بتا دیجئے گا۔ دوسرا، صوبوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اور کے پی میں بھی یہ کہہ دیا گیا، وزیر اعلیٰ نے خود کہہ دیا کہ ایک چیف سیکرٹری ہو تو پھر معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے ہیں، انتظامی یونٹس ہونے چاہیے۔ صوبوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ الیکشن کے نتائج جو بھی تھے 2024 میں، اور اس ایک صوبے کے نتائج جو ہے وہ کسی ایک کے حق میں، اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آنے لگ گیا ہوگا شاید۔ جے یو آئی کیوں آؤٹ ہوئی تھی، جے یو آئی کے لوگ اس وقت کیوں مارے جا رہے تھے، جے یو آئی کے لوگوں کو کیوں ایسا رستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کمپین چلا سکیں، اور یہ کیسا معاملہ تھا کہ جس میں ایک صوبے کی حد تک جو ہے وہ ایک کے لیے جو ہے وہ راستے کھلے تھے اور باقی 3 صوبوں کی حد تک راستے بند تھے۔ تو اس کا مطلب یہ جو ہم کہتے تھے کہ سارا معاملہ جو ہے ایک انتظام ہے، وہ انتظام اب واضح ہو کے سامنے آنے لگ گیا ہے۔ باقی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جو کچھ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ان کی بات کا جواب دینا، یا ان کا اگر وہ مولانا کے اوپر تنقید کرتے بھی ہیں تو وہ ان کا وہ لیول نہیں ہے جو مولانا کا لیول ہے، اس کو اور اسی پچ پہ آ کے ان کو جو جواب دینا، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال میری ناپسندیدگی اس شخص کے لیے ہے اور میں اس کو کبھی بھی چھپاتا نہیں ہوں، اور اس کے منہ میں جو آتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے، اور یہ اس ملک کی، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس جیسا شخص بھی اس میں ایک یونٹ کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ بدقسمتی کیوں ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کالا باغ ڈیم کی۔ کالا باغ ڈیم جو ہے ایک ٹیکنیکل معاملہ 2 کے ہے، مگر اس کے ساتھ قومی اتحاد کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ جے یو آئی کا کنسرن قومی اتحاد کے ساتھ ہے، جے یو آئی کا کنسرن پاکستان کے ساتھ ہے، اور ایسا ہر وہ معاملہ فرض کر لیجئے اس سے کوئی فائدہ بھی جڑا ہو یا کسی کے خیال کے مطابق کوئی فائدہ جڑا ہو، مگر جس سے پاکستان کی یکجہتی کو، قومی اتحاد کو خدا نخواستہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ہم اس بات کو اپوز کرتے ہیں، ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ کالا باغ ڈیم والا مسئلہ اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح آج جو پاکستان کے حالات ہیں، 2 نہیں بلکہ 2.5 یا 3 صوبوں میں اس وقت جو ہے نا معاملات بہت سخت ڈسٹرب ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ایون سندھ، اور باقی تو جو چیزیں رہ گئی تھی وہ پنجاب میں، وہ اس کو سیلاب نے جو ہے نا وہ اس کو خراب کر دیا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں اور صوبوں میں جو ہے نا وہ کوئی امن نہ ہو، ایون نو گو ایریاز بن گئے ہوں، آپ کے ہاں جو ہے نا کئی دن تک ٹریفک جو ہے نا وہ ٹرین نہ جا سکتی ہو، ٹریفک نہ جا سکتی ہو، انٹرنیٹ بند رہتا ہو، تو اس میں یہ نیا جو ہے وہ کٹا کھول سکتے ہیں آپ صوبوں کی تقسیم کا، جس میں 1 سے لے کے 1000 ایشوز جو ہے نا وہ صرف اس صوبوں کی تقسیم پہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ آیا قوم کو تقسیم کرنے کی کوئی نئی سازش ہے، کوئی نیا جو ہے نا پلان ہے کہ قوم جو ہے نا وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائے؟ یہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں، یہاں پہ مختلف زبان سے متعلق لوگ آباد ہیں، اور جب قومیں اور زبان سے متعلق آباد ہوتے ہیں، یہاں ہم اسلام کے نام پہ اکٹھے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی قومیتوں کی پہچان کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ قومیتیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہیں،
نہ کہ جو ہے نا وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے یا کسی طاقت کے حکم سے جو ہے نا وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے, یہ اسی طرح کی حرکت ہوگی جیسے جو نا 1 یونٹ والی حرکت تھی. آپ نے زبردستی کیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی خدا نہ خواستہ آپ نے ایک صوبہ کھو دیا. آج اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے. آپ یہ معاملات نہ کریں. یہ اسمبلی بھی ڈسپیوٹڈ, اور اس اسمبلی سے کوئی اس طرح کے اگر آپ فیصلے کروا بھی لیتے ہیں, یہ تو سوئچ کرنا ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ لائن پہ ہوتے ہیں وہ لائن پہ رہتے ہیں, باقی جو لائن پہ نہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر جو نا اور کسی قسم کے پریشر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے معاملات پھر کسی اور سمت میں چلے جاتے ہیں, اور وہ پارلیمان کا پارلیمانی نظام ہے وہ بدنام ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ نے بہت سے بلز کی مخالفت بھی کی اور بڑی کھل ڈل کی بات کرتے ہیں. آپ صوبوں کا معاملہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اتنی آوازیں کہاں سے اٹھنا شروع ہوئیں اور کس طرح اٹھنا شروع ہوئیں, آپ کو یہ معاملہ چلتا ہوا نظر آتا؟ کل ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر رانا محمود الحسن نے کہا کہ بالکل جی ہم اس حق میں ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بھی اب اس سوچ پہ ہے؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے اس طرف بھی ہیں, پیپلز پارٹی والے اس طرف بھی ہیں, اور ہر طرف ہیں. جب آپ ہر طرف ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ پھر آپ اسی پچ پہ کھیلیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی لے کے جائے گا, جہاں پہ کھلانا چاہے گا. مگر یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس بات کو, اور کم از کم اس وقت تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ بھی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے, یہ بھی جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا وہ یونٹ بن بھی سکتے ہیں, مگر اس کا ایک طریقہ کار بھی دستور میں دیا ہوا ہے. وہ دستور کی وائلیشن میں اگر ایون وائلیشن نہ بھی ہو, مگر یہ آپ جو ہے نا یہ پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں جس میں آپ یہ افورڈ کر سکیں کہ اس طرح کے معاملے جو ہے نا آپ یہ وزن اٹھا سکیں. یہ ایسا نہیں ہو سکے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پر, اور ان کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی حکومت کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ بینیفٹ لیتے ہیں, وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں بھی ہو. تو ان پر آپ کیا کامنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے اندر گند ہوگا تو وہ جب وہ کوئی منہ کھولے گا تو وہ یقیناً گند ہی نکلے گا. یہ 26 امینڈمنٹ یہ گزری ہے, مجھے پتا ہے اس حالات کا, جو حالات جن حالات میں ہم نے وہ وقت گزارا ہے. کسی نے مولانا صاحب پہ, مولانا کی پارٹی پہ کوئی ایک انگلی اٹھائی ہے پیسوں کا کوئی وہ ایسا وہ کوئی یا فائدے کا کوئی الزام, ایون کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کوئی الزام لگاؤ, تو اگر کوئی ایسے ہوتا تو پھر الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے. جو مرضی منہ سے جو ہے نا اچھی بری گندی بات نکال دے آدمی, تو وہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ جی یہ اس میں یہ مفاد لیا, یہ پراپرٹی یہ جو پلازا کھڑا تھا یہ فلانے کا اور پہلے تھا اور یہ فلانے کا ہو گیا, یہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہے نا یہ پراپرٹی جو ہے نا وہ پراپرٹیز لے لی. تو یہ تو جب پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی تھی اس وقت بھی الزام لگایا کرتی تھی, اور اپنی گورنمنٹ کے 3.5 سال میں پھر ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد چکر لگایا کرتی تھی. یہی علی امین جو ہے نا وہ کسی کے ذریعے جو ہے وہ مولانا کے گھر جو ہے نا وہ آنے کے لیے ترلے منتیں کیا کرتے تھے. میں بندے کا نام بتا سکتا ہوں جس نے مجھ سے رابطہ کیا. میں آپ نام بتا سب کچھ نہیں مناسب نہیں ہے, کچھ باتیں ایسے جو بند کمروں کی ہوتی ہے یا جو وہ ہوتی ہیں میں کسی اور کو مشکل میں نہیں ڈالتا. مگر جو ہے نا یہ کہا گیا, اور میں نے اس کو کہا کہ مولانا صاحب پٹھان آدمی ہے, اگر اس کے گھر چلے جاؤ گھر سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہو جائے گا. یہ اسی علی امین نے, اور پھر اس کے بعد صرف ایک دفعہ نہیں, یہ اس دن 2 دفعہ ٹیلی فون ہوا, یعنی اس نے فون بند کر کے پھر کسی کو بتایا اور اس کو پھر اس کے بعد دوبارہ فون کیا اور باقاعدہ میرے ساتھ چیزیں سیٹل کی اس نے. وہ بعد میں وہ چیزیں توڑ نہیں چڑھی, وہ بات نہیں ہوئی میں جو ٹھیک. اچھا مگر جو ہے نا یہ بات میرے ساتھ ہوئی تھی, میں نام بتا سکتا ہوں. اچھا سر, یہ ہو گیا یہ معاملہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ صوبوں کا معاملہ آئین اور دستور کے مطابق جو ہے اس کا قانون جو ہے, اگر وہ یہ آئین اور دستور کے مطابق یہ منظوریاں ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟
دیکھیے ہم نے دو باتیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو اس سے پہلے ایک بات اور بھی سن لیجیے. ابھی تک یہ ایشو جو ہے نا وہ ڈیبیٹ نہیں ہوا ہمارے اندر جماعت کے اندر, اور جماعتی رائے جو ہے نا اس پہ کوئی ابھی تک پختہ نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی رائے نہیں آئی ہے جس کو ہم آفیشیل جو ہے وہ اوپینین کہہ سکیں جماعت کا. یہ ابھی تک وہ بات وہ نہیں ہوئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا پہلے جو ہے عمرے پہ تھے, عمرے سے آئے تو ان کی خالہ کی وفات ہو گئی ہوئی, وہ چلے گئے اپنا DI خان چلے گئے, اور وہاں 2-4 دن ظاہر ہے وہ فاتحہ میں رہیں گے. تو یہ ابھی تک اس پہ کوئی بات چیت ہماری آپس میں نہیں ہوئی ہے جماعت کے اندر. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں, ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ایک شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس وقت ریلیف کے کاموں کی وہ سیلابی صورتحال میں کاوشیں کر رہی ہے تو اس میں کچھ پرابلمز ان کو آ رہی ہیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, PTI اس کے حوالے سے کیا پالیسی موقف رکھتی ہے, کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا جو باتیں وہ کر رہے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بسرا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر پہلے کامنٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو علی امین گنڈاپور صاحب باتیں کر رہے ہیں, مطمع نظر بنے ہوئے ہیں, گزشتہ روز بھی کچھ انہوں نے باتیں کی, آج انہوں نے اس کے ساتھ جو نظام ہے صدارتی نظام اس کو شامل کر لیا ہے. وہ ان کی ذاتی رائے ہے, کیونکہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے ابھی تک, خاص طور پہ کالا باغ کا معاملہ. بات یہ ہے, یہ بات تو اسد کیسر صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ کسی پارٹی فورم پہ ان ایشوز کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی ہے. لیکن جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم کا حوالے سے یا صدارتی حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے, دیکھیں کالا باغ ڈیم ہم کہتے تھے کہ اس سے نشہرہ ڈوب جائے گا, اس کے فلاں صوبے کو اعتراضات ہیں. آج تو کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے پورا پاکستان ڈوب رہا ہے. بھئی اگر کسی کو یہ نام پسند نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کا نام آپ کوئی لاڑکانہ ڈیم رکھ لیں, اس کا کوئی پشاور ڈیم رکھ لیں, اس کا کوئی آپ نام چینج کر کے کوئی نام رکھ لیں. لیکن اس وقت جو حالت ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا تھا, آج وہ انڈیا سال میں 2 دفعہ آبی جارحیت کرتا ہے, ایک دفعہ پانی روک کر, ایک دفعہ پانی چھوڑ کر. اگر وہ روک لے تو ہم چھڑوا نہیں سکتے, چھوڑ دے تو ہم رکوا نہیں سکتے. یہ تو ہماری حالت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں یہ قدرتی آفات ہیں, یہ سیلاب آ گیا. وہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لوٹ مار کی ہے, کرپشن کی ہے, نااہلی کی ہے, بیڈ گورننس کی ہے. ہم نے آج 78 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد کیے ہوئے. اس وقت ہم نہ بناتے کالا باغ ڈیم, آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم اور بنا دیتے. خان صاحب نے اپنے دور میں, ہمارا ٹوٹل 3.5 سال کا دور ہے, اس کے اندر ہم نے 2 ڈیم شروع کیے تھے. یہ ہماری حکومت چلی گئی, وہ بھی مکمل نہیں ان لوگوں نے کیے. سو ڈیم بننے وقت کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. میں چھوٹا ہوتا تھا یہی سن رہے ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے, اعلان ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر, گاؤں کے اندر, شہروں کے اندر, اپنی جان مال کا تحفظ کریں, اپنے آپ کو بچائیں. اور آج دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں سیلاب پہ. تو ڈیم تو بننے چاہیے. دوسری بات جہاں تک صوبوں کا معاملہ ہے, ہاں صوبے اگر ایڈمنسٹریشن بنیاد پہ بنتے ہیں تو کیوں نہ بنے, لیکن اس کا مینڈیٹ کس کو حاصل ہے؟ اس کا مینڈیٹ عوام کی منتخب نمائندوں کو حاصل ہے. موجودہ تو یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, ان کو تو ان کے گھر والے محلے والوں نے ووٹ نہیں دیے. وزیر اعظم ہارا ہوا, گورنر جو نامزد کیے ہیں ان کا پلے کچھ نہیں. اس موقع پہ یہ بات کرنا یہ انتشار پھیلانے کی بات ہے. تحریک انصاف حامی ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں ضرورت ہو ایڈمنسٹریشن بنیاد پر, کوئی لسانی بنیاد پر نہیں, زبان کی بنیاد پر نہیں, قومیت کی بنیاد پر نہیں, ایڈمنسٹریشن بنیاد پر صوبے بننے چاہیے. صدارتی نظام کے حوالے سے مجھے نہیں پتا, یہ بات بالکل تحریک انصاف کی نہ کئی سوچ ہے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہوں کہ ایک پارلیمانی نظام موجود ہے اور پارلیمانی نظام چلنا چاہیے. جمہوریت اس سے بہترین نظام دنیا کے اندر نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. ہمیشہ جمہوریت پہ شب خون مرتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں. اس سے آگے بڑھیں تھوڑا سا, اس سے آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا سر, اس سے آگے. یہ تو آپ کا موقف آ گیا دونوں چیزوں پہ. یہ تو بتائیے کہ کپتان کی آج ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ بریسٹر صاحب آج مل کے آئے ہیں, اور بریسٹر صاحب نے
اپنے کچھ اعلانات بھی کیے، کچھ احکامات بھی جاری کیے، سارا کچھ کیا۔ تحریک انصاف ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اور سیلاب کے حوالے سے تو پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے، آج کپتان نے بھی یہی بات کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، ضمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی کی پالیسی بہت کلیئر تھی کہ جہاں پر 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں ہمارے لوگوں کو جھوٹی سزائیں سنائی گئیں، ہمارے اپوزیشن لیڈرز نااہل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ہمارا واضح موقف تھا کہ یہ مینڈیٹ کی توہین ہے، یہ عوام کی توہین ہے جن کو ایک علاقے سے منتخب کیا گیا، ان کو اس طرح آپ نے ان عدالتوں کو 26ویں ترمیم میں جن کو فتح کر لیا گیا، آپ ایک جھوٹی سزائیں سنائی ہیں، ہم نے ان کا بائیک آؤٹ کیا۔ لاہور کے الیکشن کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ ایک مرحوم میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس حوالے سے پارٹی نے فیصلہ کیا ہم یہاں الیکشن لڑیں گے، انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور الیکشن لڑیں گے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے اس فسطائیت حکومت کا، یہ جو فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ اور ان کے نمائندے ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کل ہمارے ورکرز فلیکسز لگا رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا، ان پر FIR درج کر دی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو 8 فروری کو ہوا تھا، کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، یہاں پر لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بھرپور طریقے سے پارٹی متحد ہو کر یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ تو اس کے لیے واضح پیغام ہے خان صاحب کا کہ پوری پارٹی اکٹھے ہو کے انشاءاللہ ہم لاہور کا الیکشن لڑیں گے۔ شوکت بسرا صاحب، جو علی امین گنڈاپور صاحب کا جو سوال تھا پہلا، اسی پہ دوبارہ میں آؤں گا۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، خیبر پختونخوا کے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ صدارتی نظام کی بھی بات کرتے ہیں، وہ کالا باغ ڈیم کی بھی بات کرتے ہیں، وہ صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ان کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کسی کی مداخلت نہیں ہے، مکمل جو ہے وہ کوارڈینیشن موجود ہے، اور میرے صوبے میں کوئی مداخلت نہیں ہے، کسی نے مائنز اور منرلز کی لیز کی بات نہیں کی، قانون سازی کی بات نہیں کی۔ تو یہ بدلے سے علی امین گنڈاپور آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے، بڑے آپ کے تو گلے شکوے ہوتے تھے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک انتہائی ذمہ دار سیٹ پہ موجود ہے، وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور واحد اسمبلی ہے پاکستان کے اندر جو کہ الیکٹڈ لوگوں کی ہے، فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیٹ تقاضا کرتی ہے کہ ان کو کوئی ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جو جب تک کوئی پارٹی کی مشاورت نہ ہو۔ تو میرے خیال میں انہوں نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی، یا تو وہ کہہ دیتے میں ذاتی حیثیت میں دے رہا ہوں، نہیں کہا ہے اوپر ظاہر ہے ہر کسی کی، انہوں نے یہ بات کی ہے میری ذاتی رائے ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے جب بات کرتا ہے تو ذاتی رائے بھی تو آپ اسلام آباد کے صحافی اکٹھے کر کے یہ بات کریں اگر گے۔ انہوں نے دیکھیں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی رائے دینے کا بھی ہر کسی کو حق ہے، کیونکہ اس کے اوپر پارٹی کے اندر دیکھیں نا، جو صوبوں کے حوالے سے بالکل بات ہوئی تھی، جہاں تک صدارتی اس کے اوپر تو نہ کبھی پارٹی کے اندر بات ہوئی ہے نہ مشاورت ہوئی ہے۔ یہ جو پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہلی بات کیا انہوں نے کہی تھی، تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں۔ ایک انہوں نے اور بیان دیا ہے، وہ کالا باغ ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بڑی واضح سوچ ہے خان صاحب کی کہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے۔ ٹھیک ہے شوکت بسرا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے تو اس کو ذاتی رائے ہی سمجھا جائے، پاکستان تحریک انصاف جب کوئی فیصلہ کرے گی تو پارٹی بھی اس حوالے سے اپنا موقف سامنے لے کے آئے گی۔ ثاقب صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس طلب کیا گیا ہے، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ججز میں پھر کوئی اختلافات سامنے آ گئے ہیں، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل حمزہ، جو فل کورٹ اجلاس ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہوتا ہے، خاص طور پر ہائی کورٹس میں کوئی بڑا ایشو ہو پھر ہوتا ہے، لیکن اب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو نئے آئے ہیں انہوں نے ابھی عدالتی سال 1 سپٹمبر سے شروع ہوا ہے، تو کل دن 2 بجے انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس تو طلب ہو گیا، اس میں مختلف امور آئیں گے، تمام ججز بیٹھیں گے، لیکن 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے 2 الگ الگ خطوط لکھ دیے ہیں، کافی گلے شکوے اس میں کیے گئے ہیں۔ اگر میں مختصراً بتاؤں تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان انہوں نے ایک تو دونوں ججز نے ویلکم کیا ہے کہ ٹھیک ہے وزڈم پریویل کرے گا کہ سارے جج بیٹھ کر جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو انتظامی کمیٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے، جو ایجنڈا ہے کل کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہاں کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز
جو بنے ہیں ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ اس میں پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جو ججز بیرون ملک جانا چاہیں گے ان کو این او سی ریکوائرڈ ہوگا چیف جسٹس سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب وہ کہیں کسی قانون کسی لا میں نہیں لکھا ہوا تو یہ چیز بھی جو وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جسٹس بابر ستار نے بھی 3-4 صفحات کا خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے جو کیسز کی فکسیشن ہے ان پہ بات کی ہے کہ کیس جو فکس ہونا، پھر جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے. اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ ہماری جوڈیشری کا کام ہے. تو دونوں ججز نے کل ملا کر یہ کہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو نکات ہیں کل کے ایجنڈے میں رکھے جائیں. کل جب ہم بیٹھیں پوری ہائی کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھے تو ان تمام امور کو ڈسکس کرے. ایک جو رولز بنے ہیں ان کو کل ڈسکس ہونا ہے، جو ایجنڈا اوریجنل میں ایجنڈا جو ہے موجود ہے ایک رولز کو ڈسکس ہونا ہے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی بلڈنگ بنی تھی اس بلڈنگ کے حوالے سے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں، کوئی معاملات ہیں، ان کو بھی وہاں ڈسکس ہونا ہے. لیکن یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ ایجنڈے کو ایکسٹینڈ کریں اور یہ پوائنٹس بھی اس میں شامل کریں. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. کل جو عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے خبر بریک کی تھی، پاکستان تحریک انصاف میں کچھ تشویش پائی جا رہی ہے. جی بالکل، کل جو ہم نے بات کی تھی عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس ایکسکلوسیو وہ خبر تھی، اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر تجزیے تبصرے بھی ہوئے، لیکن ان کا باقاعدہ رد عمل آ گیا. جو وزارت جو ان کی سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی شیخ وقاص اکرم، انہوں نے اس پر ایک تو تشویش کا اظہار کیا کہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں، اس میں کچھ تشویش اس لحاظ سے. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ کیونکہ سرکاری ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کان کا کوئی ایشو ہے عمران خان صاحب کا، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرسنل جو معالج ہیں عمران خان صاحب کے، ڈاکٹر عاصم اور ایک اور جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، یہ دونوں شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں جو ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے. یہ 13 ماہ پہلے ان کا وزٹ ہوا تھا، پھر 13 ماہ ان کا وزٹ نہیں ہوا، جولائی 2024 میں آخری وزٹ ہوا تھا. بریک لینی ہے، بریک کے سیلاب کی صورتحال پہ بات کرنی ہے، قصور میں اور ہیڈ تریمو کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. چنیوٹ میں ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک جی. سیلابی صورتحال پر بات کریں گے کہ ابھی تک خدشات برقرار ہیں، الرٹس جاری بارہا کیے جا رہے ہیں. ہیڈ تریمو کی بات کریں تو وہاں سے اب معاملہ آگے ملتان کی جانب بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. قصور کی بات کریں تو ہر وقت یہ خوف موجود ہے کہ بھارت کی جانب سے مزید ریلا چھوڑ دیا جائے، اور پھر یہ بھی خوف موجود ہوتا ہے کہ بھارت بر وقت اطلاع نہیں دے رہا ہے. رانا صاحب، سب سے پہلے ایک کامنٹ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ سابق بھارتی جنرل کی ایک جو ہے سٹیٹمنٹ سامنے جو آئی ہے، اس کا بیان بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے کہ جی کہ ہم ہتھیار بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. دیکھیے انہوں نے کی ہے نا، میں نے وہ سنی ہے ساری. پانی جمع کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر جب ان کو پانی کی ضرورت ہوگی ہاں جی تب نہیں دیں گے. تب نہیں دیں گے. یہ بالکل بڑی واضح واٹر بوم ہے. لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا ایک تو سیلاب ہے جو اس وقت چل رہا ہے، 2 سیلاب ہے. جی آج یہ بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ جو گورنمنٹ کے لوگ بات سن رہے ہیں وہ اس پہ غور کرے. سیلاب 2 ہیں. ایک سیلاب آ گیا پانی والا، ٹھیک ہے، جس نے تباہی مچاتی. دوسرا سیلاب آج سے اتنا خوفناک آ گیا ہے، 825 روپے کلو چکن ہو گیا، جی 200 روپے کلو بینگن ہو گیا، جی ٹھیک ہے، بھنڈی 200 روپے کلو ہو گیا، ٹینڈے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو گیا 600 روپے کلو. پیاز جو ہے وہ 150 روپے کلو مل رہا ہے. یعنی یہ ہر روز اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. ٹماٹر جو ہے وہ 150 روپے کلو پہ چلا گیا ہے. مہنگائی کا سیلاب اور ایک پانی والا سیلاب. جو بچ گئے ہیں وہ مہنگائی کے حساب سے مر جائیں، جو نہیں بچے وہ پانی کے سیلاب میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ران صاحب، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں چنیوٹ سے بلال سکندر نے جوائن کیا ہے اور تنویر شاہد قصور میں موجود ہے. بلال، آپ کی جانب پہلے آئیں گے. ہیڈ تریمو کی بات کر لی جائے، آپ کے مضافات کی بات کر لی جائے جہاں پر آپ موجود ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پانی کا بہاؤ کیا ہے؟ اس کی سطح کیا ہے؟ اور آگے کیا ملتان کی جانب کیا تھریٹس ہیں؟
آج دیکھیں یہاں سے چنیوٹ سے جب دریائے چناب بالکل پیک پہ تھا تو لیول اس کا تقریباً 8.5 لاکھ کیوسک تک تھا، اور یہاں پر اس نے اچھی خاصی تباہی مچائی تھی، اور 200 سے زائد دیہات اور موضوع جات جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے تھے۔ اور یہی دریائے چناب جو ہے یہ اپنی پیک کے ساتھ، اپنی اسی انٹینسٹی کے ساتھ یہ ہیڈ تریمو کی جانب گیا، اور جب ہم کل وہاں پر گئے تھے تو وہاں پر صورتحال ویسی تھی جیسی ہم نے چنیوٹ میں دیکھی تھی۔ وہاں پر بھی ہیڈ تریمو کے مقام پر جو سیلابی ریلا تھا وہ تقریباً 5.5 لاکھ کیوسک تک پہنچا ہوا تھا۔ آج اس کی سطح جو ہے وہ قدرے کم ہوئی ہے، تقریباً 4,90,000 کیوسک پر جو ہے پانی کا جو سطح ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن جہاں پر پانی گیا ہے اس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ چنیوٹ میں بھی اسی طرح سے تھا کہ یہاں پر تحصیل بوانا اور لالیاں میں بہت بڑے پیمانے پر جو گاؤں تھے، جو موضے تھے، جو خصوصی طور پر جو دریائے زمین کے اندر تھے، وہ تو بالکل ہی تباہی وہاں پر مچی۔ وہاں پہ رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اسی طرح سے جو جھنگ ہے وہاں پر احمد پور سیال جو ہے، اس کے علاوہ 18 ہزاری، شور کوٹ اور جھنگ شہر کے ساتھ جو بند لگا ہوا ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ پانی ہے، تقریباً 350 یہ تو بتائیے یہ تباہی تو آپ صبح سے یہ تباہی تو بالکل نظر آ رہی ہے۔ کیا وہ جو ایک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولیات مل رہی ہیں، جانوروں کو چارہ مل رہا ہے اور بہترین ہر چیز مل رہی ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ سر وہ صرف دعوے ہی ہیں۔ کل سی ایم جو ہیں وہ جھنگ میں آئی تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے سچویشن بالکل کچھ اور تھی، لیکن جب وہ آئی ہیں اس وقت جو وہاں کی موجودہ انتظامیہ تھی ان کی جانب سے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہا دی گئی ہیں جیسے سی ایم آئی ہے، لیکن سی ایم جیسے گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو وہاں پر کیمپ لگے ہوئے تھے وہ اسی وقت ہی وہ کیمپ بھی خالی ہو گئے۔ وہاں پر جو لوگوں کے لیے کھانے اور دیگیں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی انتظامیہ نے اٹھوا لیں، اور وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال جیسے پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی سچویشن اسی طرح سے دیکھی گئی ہے، خاص طور پہ جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھر تو پانی میں آ ہی گئے ہیں، اب لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے جانور جو ان کی روزی روٹی کا بہانہ ہے، موسٹلی لوگ دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا گزارا کر رہے تھے جو دریائے زمین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ لوگ اپنے جانور چھوڑ کر کہیں بھی جانے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ کہیں جانے کو تیار نہیں، اور دعوے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اقدامات کم نظر آ رہے ہیں۔ بلال ساتھ رہیے گا، قصور کی جانب بڑھیں گے۔ تنویر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پانی کی سطح کیا ہے، اور آپ پانی کی سطح ہمیں ہیڈ گنڈا سنگھ والا سے بتا بھی سکتے ہیں کیونکہ گیج خراب ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ رینجر کی طرف سے گیج کو کچھ درست کیا گیا ہے اور آج سے ہمیں ڈیٹا ملنا شروع ہوا ہے، مگر اس کی ڈپٹی کمشنر کی سطح پر جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے جب دریائے ساتلج میں آج بھی ہم گئے تھے، ابھی بھی وہاں ہیں، تو وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پچھلے جمعے کو پانی تھا ان کی سطح ویسے ہی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے، مگر ادھر جو ہے وہ جو ہمیں گیج دی گئی ہے وہ 2,70,000 کیوسک کی جو ہے وہ دی گئی ہے، جو 2,53,000 3 دن سے چل رہا تھا، وہ اب جو ہے وہ پانی کی سطح بڑھی ہے، مگر گراؤنڈ پہ جو ہے وہ پانی کی سطح اور بتائی جا رہی ہے، اور گیج جو آج ہے وہ اور بتا رہی ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ کافی دیہات میں جو پہلے 107 دیہات متاثر تھے اب جو ہے وہ 150 کے قریب جو ہے۔ اچھا تنویر صاحب آج تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ بھی آئے، تحریک انصاف کے لوگ بھی آئے، کیا ان کو بھی کیمپ شیمپ لگانے کی اجازت ملی ہے، اور کیا وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں کتنے % لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالا جا رہا ہے، اور کتنے گاؤں ہیں جو مزید یہ جو پانی آ رہا ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور قصور شہر کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کی جائے تو سلمان اکرم راجہ نے جو آج وزٹ کیا تھا وہ کافی مایوس دکھائی دی ہے، بلکہ مایوس کیا انہوں نے جو ہے وہ بڑی کھل کے انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ باتیں بھی کی، اور گراؤنڈ میں جا کے جب انہوں نے خواتین سے بات کی تو حقائق جو ہے وہ اور ہی کچھ ہے، جس پر انہوں نے یہی کہا کہ انتظامیہ جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتی تو یہ بند ٹوٹ ہی نہیں سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انتظامیہ جو ہے وہ اس طرف توجہ دیتی تو وہ بند نہ ٹوٹتے، ولے والا بند نہ ٹوٹتا، گنڈا سنگھ کے نواحی علاقوں کے بند نہ ٹوٹتے، مگر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے زیادہ تباہی آئی ہے، اور تقریباً 30 سے 35 دیہات جو ہیں وہ زیر آب اسی وجہ سے آئے ہیں جو توجہ نہیں دی گئی۔ تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ کچھ لوکل جو آگے بتائیں، یہ چلیے تو ہوگی سیاسی بات، ٹائم بالکل تھوڑا ہے نا، آگے بتا دیے مزید قصور کو خطرہ تو نہیں ہے، مزید دیہات کو خطرہ تو نہیں ہے؟
دیکھیں جی اس وقت قصور سے جو ہے وہ قصور شہر سے پانی صرف 7 سے 8 کلومیٹر جو ہے وہ دور کھڑا ہے. اگر مزید پانی کا ریلا آتا ہے اور یہ 4 لاکھ کیوسک سے اوپر جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دیپالپور روڈ اور قصور کو جو ہے وہ ٹچ کرے گا اور اس کو بچانے کے خطرہ لیے موجود ہے اگر بھارت کی جانب سے مزید ریلا آتا ہے. تنویر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.